الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جو سب سے زیادہ اعتراضات غیر مسلموں کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ ہم نے اس کا جواب دینے کے لیے اپنی اس پریزنٹیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پارٹ 1 کے اندر ہم جائزہ لیں گے کہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، جو شرارتیں کرتے ہیں، ان کا شرارتوں کا جواب ان کی کتابوں سے دیا جائے گا۔ یہ پہلا حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں پھر ہم بیان کریں گے کہ ان روایات کی کیا تاریخی اور ان کی کیا حیثیت ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ اس سلسلے میں حالیہ دنوں میں جو سب سے زیادہ اعتراضات ہمارے سامنے نظر آئے وہ نپور شرما کی طرف سے تھے، اور اس کے بعد اس سے کئی سال پہلے جو ہے وہ ڈیوڈ وڈ کی طرف سے بھی ان معاملات پر بے تحاشا ہردہ سرائی جو ہے وہ کی جا چکی ہے، اور انتہائی گھٹیا اور غلط زبان اس سلسلے کے اندر استعمال کی گئی ہے۔ یہ دونوں افراد سوائے شرارت کے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ تحقیق کرتے ہیں، جو لوگ اکیڈمک جستجو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا انداز گفتگو اور ان کی بات بالکل مختلف ہوتی ہے، اور جو لوگ شرارت کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات مختلف ہوتی ہے۔ لہذا ہم اس حصے میں پہلے ان شرارتیوں کا منہ بند کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں ان روایات کا جائزہ لیں گے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ نپور شرما کے الزامات کے بہترین جوابات ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت پہلے ہی دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہندو پنڈتوں نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ نپور شرما کے بیان کردہ اعتراضات کو مکمل طور پر جو ہے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں جمع کی ہیں۔ اچھا، دوسرا شخص جو سب سے زیادہ اس معاملے پہ گفتگو کرتا ہے وہ ڈیوڈ فوڈ ہے، اور ان کی زبان، اس کا انداز گفتگو انتہائی واہیات اور انتہائی غیر مناسب ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ان لوگوں کی شرارتوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہم یہ بتائیں کہ ان کی کتابوں کے اندر کیا موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہندوؤں میں جو نپور شرما نے اعتراض کیا تو شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ رام بھگوان نے جب سیتا سے شادی کی تو سیتا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا حوالہ ہے، رامائن فرام دا پرسپیکٹو آف ٹائم۔ یہ کتاب ایک ہندو رائٹر کی لکھی ہوئی ہے، اور amazon.com پر آپ کو مل جائے گی، اور اس کے اندر بالکل واضح لکھا ہے کہ سیتا was 6 years old when she was married to رام۔ تو جب رام بھگوان سے سیتا نے شادی کی تو اس کی عمر 6 سال کی تھی۔ تو ہم نوپور شرما سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کے اس مسئلے کو جا کے حل کرو کہ یہ 6 سال کی عمر اب جس پر تم اعتراض کر رہے ہو اس کو کیسے جسٹیفائی کرو گے۔ اس کے بعد یہ اس کا اوریجنل جو ہے وہ سنسکرت ورژن ہے، یہ الفاظ ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں کہ جس وقت سیتا نے شادی کی تھی رام سے، اس وقت سیتا کی جو عمر تھی وہ 6 سال کی تھی۔ 12 سال یہ دونوں ایک ساتھ رہے، اور اس کے بعد جب ان کو گھر سے نکالا گیا اور ایگزائل میں ڈالا گیا تو اس وقت سیتا کی عمر 18 سال کی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیتا کی جب شادی ہوئی تو اس وقت سیتا کی عمر جو ہے وہ 6 سال کی تھی۔ تو لہٰذا اب یہ نپور شرما کے اوپر اس بات کا اعتراض ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں اور اس کو جا کے دیکھیں کہ ان کی اپنی مقدس کتابوں کے اندر جو سیتا کی شادی کی عمر لکھی ہے وہ 6 سال کی عمر لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شادی کی عمر ہے، اس کا مطلب ہے کہ رخصتی بھی ہو چکی ہے، یہ نکاح کی عمر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شادی کی عمر ہے۔ رام بھگوان اور سیتا جی جن کو یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی، ان لوگوں نے 6 سال کی عمر میں سیتا سے رام بھگوان نے شادی کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے رام بھگوان کیا ہے، یہ ان کا خدا ہے، اور سیتا جی ان کی مونس خدا سمجھی جاتی ہیں، جن کو یہ خدا سمجھتے ہیں، ان کو لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ تو یہاں تو بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جنہیں ہم خدا نہیں سمجھتے، لیکن جن کو تم پوچھتے ہو ان کی شادی کی عمر اگر 6 سال ہے تو آپ کے پاس اس بات کا کیا جواب ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، یہاں یہ میں نے کچھ حوالے نوٹ کیے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، کسی بھی انسائکلوپیڈیا سے آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ رام بھگوان اور سیتا جی کی ان کی نظر میں کیا حیثیت ہے. یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کے بت بنا کے ان کی پوجا کی جاتی ہے. تو آپ کے ہاں جن کے متعلق خدائی تصور موجود ہے ان کی شادی کی عمریں 6 سال کی بن رہی ہیں، تو آپ کے پاس ان باتوں کا آخر کیا جواب ہوگا؟ پھر آگے بڑھتے ہیں. میں دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہندو مذہب میں بھگوان شری کرشنا نے 16,000 شادیاں کی تھی. یہ وہ روایت ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ کسی بھی انسائکلوپیڈیا سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہیں کہ کرشنا کی 8 جو ہے وہ پرنسپل بیویاں تھیں، اور اس کے علاوہ 16,000 یا 16,100 ڈفرینٹ جو ہے وہ وائفس ان کی موجود تھی جن سے انہوں نے شادی کی. یہ کیپچرڈ وومن تھیں جو قیدی بنا کے لائی گئی تھی اور جن سے جو ہے وہ بھگوان شری کرشنا نے شادی کی تھی. تو 16,100 اور 8 یہ تو 16,108 شادیاں کی تھیں بھگوان شری کرشنا نے. تو اب نپور شرما صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ یہ اپنے گھر کی خبر لیں اور جا کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں کہ آخر 16,000 شادیاں اس شخص نے کس طرح کی اور ان کے حقوق کو کس طریقے سے پورا کرتے تھے. یہ بڑی مزے کا بات ہے. یہ دوسرا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ دادا بھگوان .org کا حوالہ ہے. اس میں لکھا ہے کہ کرشنا کیا تھا؟ یہ لارڈ کرشنا تھا، یعنی جس کی بڑے تقدس کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ جن کی عبادت کی جاتی ہے. اینڈ لارڈ کرشنا ہیڈ 16,000 کوئن. 16,000 بیویاں تھیں. بعض روایت 16,100 اور 8 پرنسپل کو شامل کر دیں تو 16,108 بیویاں بنتی ہیں. تو نپور شرما صاحبہ کو چاہیے کہ پہلے اپنی گھر کی خبر لیں اور ان مسئلے کو حل کریں کہ یہ جو گھر کے اندر موجود ہے اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی شخصیت کا آپ انکار کر دیں گے، مسئلہ یہ کہ آپ اپنے بھگوان ہی کا انکار کریں گے، آپ جن کو آپ لائق عبادت سمجھتے ہیں. یہ باتیں ہم کسی کے خدا کے بارے میں نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب ہمیں اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ہمیں اس پر ہر حال میں گفتگو کرنی ہے. اسی طریقے سے اس وقت کے موجودہ ہندوستان میں ہم یہ تو کہہ سکتے نا کہ یہ ساری باتیں رام بھگوان کی اور کرشنا کی پرانی باتیں ہیں اور اب ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ موجودہ بی جے پی کی گورنمنٹ میں جس کے اندر کرشنا صاحبہ شامل ہیں، جس کے اندر یہ محترمہ موجود ہیں، اس ہندوستان کے اندر موجودہ دور میں کم عمری میں شادی کے عادت و شمار انتہائی خطرناک ہیں. دیکھیے یہ پہلی رپورٹ ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ فاؤنڈیشن ہے جسے کیلاش سیارتی چلڈرن فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے، اور یہ 40 سال سے ایک ہی بات پہ کام کر رہی ہیں، اور وہ یہ کیا ہے کہ فار اینڈنگ چائلڈ میرجز ان انڈیا. یہ فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد جو ہے وہ چائلڈ میرجز کو ہندوستان میں روکنا ہے، اور اس کو کام کرتے ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں. اور کیوں؟ اس کی وجہ ہے یہ رپورٹ دیکھیے انڈیا اسپینڈ کے اندر موجود ہے کہ 84% آف 12 بلین میرڈ چلڈرن انڈر 10 آر ہندوز. یعنی 84% 12 ملینز کی جو چلڈرن میرجز ہوتی ہیں ان میں سے 10 سال کی ایج کے جو لوگ ہیں وہ ہندو ہیں. یہی بات نہیں ہے، اور آگے پڑھیے. یہ دا ہندو کے اندر یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ انڈیا ہے دا سیکنڈ ہائیسٹ نمبر آف چائلڈ میرجز. یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے. تو جو کچھ ماضی میں ہوا اور ماضی میں جن لوگوں کی آپ پوجا کرتے رہے اور آپ کے رام بھگوان نے اور کرشنا نے اور سیتا نے جو کچھ کیا اس کو تو چھوڑیں. ابھی اس مسئلے کو آپ حل کریں جو آپ کے دائرے اختیار میں اور آپ کے سامنے موجود ہے، بجائے یہ کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور منزہ شخصیت پر اعتراض کریں جن کی ذات پر ذرا سا بھی اعتراض کسی طریقے سے نہیں بنتا ہے. اس کے بعد میں اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ ہی کی کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے. آپ اپنی مقدس کتابوں کو پہلے خود پڑھیں اور پھر اس کے بعد جا کے مسلمانوں کی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس لیے کہ اپنا تو پتہ نہیں ہے، دوسروں کی کہانیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں
اور وہ جو من گڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں جو آپ کو نہ خود سمجھ آئی اور نہ آپ کبھی سمجھ سکتے ہیں. یہ کتاب ہے جو ڈاکٹر وید پرکاش نے لکھی ہے اور یہ ایم ہے سنسکرت میں اور بڑے قابل آدمی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لکھتے ہیں کلک اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب کا ٹائٹل ہے. اور اوتار کہتے ہیں اس کو جو لوگوں کو برائیوں سے بچائے, جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا جائے. اس کے اندر پوری کتاب مذہب ہندو کی بنیادی حوالوں سے مزین ہے اور اس کے اندر اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس اوتار کا ذکر ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں پایا جاتا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. اور میں نے اس کے 2 پیج آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو آخری اوتار, جو آخری رہنما, جو آخری پیغمبر, جو آخری خدا کی طرف سے ہدایت دلانے والا ہوگا اس کی 11 مختلف صلاحیتیں ہوں گی اور ایک ایک کر کے یہ ساری صلاحیتیں, ساری خوبیاں لکھی ہیں اور ساری کی ساری خوبیاں وہ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ گھڑ سواری کریں گے, وہ شمشیر زنی کریں گے, وہ 8 خوبیوں کے حامل ہوں گے, وہ محافظ عالم ہوں گے, محافظ عالم ہوں گے, ان کے 4 ساتھی ان کی مدد کریں گے اور خدا کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی. اسی طریقے سے اور دیگر خصوصیات ہیں کہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ تمام صلاحیتیں, یہ تمام صفات جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود ہیں اور اسی بات کو ڈاکٹر وید پرکاش نے اپنی کتاب کے اندر ثابت کیا ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر کتابوں کے اوریجنل ورژن کے اندر یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جس آخری رہنما اور پیغمبر کو آنا ہے اس کا نام محمد ہے اور یہ خود جو ہے وہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے اندر جو ہے موجود ہے. تو لہذا نپور شرما صاحبہ کو چاہیے کہ پہلے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے جذبات اور احساسات سے کھیل کر کچھ سیاسی فائدے حاصل کیے جائیں, کچھ شہرت حاصل کی جائے, کچھ نام کمایا جائے. اس کو کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہندوستان کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے مذہب کو, اپنے دین کو, جس کو مانتے ہو, جس کو سمجھتے ہو, پہلے اس کا مطالعہ کرو اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ بات کریں آپ. اس کے بعد آئیے ڈیوڈ وڈ کی طرف. ٹھیک ہے. یہ بھی چونکہ شرارتی ہیں لہذا ہم نے ان کا بھی جواب دینے کے لیے پہلے ان کے گھر کے کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم احادیثوں کے ذخائر کا جائزہ لیں گے. اس سلسلے میں نے 3 طرح کے مواد کو جمع کیا ہے. عیسائیوں میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی حضرت یوسف سے جب ہوئی تو کیا عمر تھی. پھر یہودیوں کے اندر قانون ہے کہ 3 سال اور 1 دن کی لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے. اور پھر مغربی شہزادوں کی کم عمر میں شادیوں کی ایک طویل داستان ہے. یہ میں تینوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ڈیوڈ وڈ صاحب کو چاہیے کہ ان کو پڑھیں جا کے اور ان کی جوابات تلاش کریں. سب سے پہلا اعتراض ہے میری طرف سے کہ عیسائیوں میں حضرت مریم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کا یہ جھوٹا قصہ ہے جو ان کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے سنیے. یہ ان کی کتاب اور ویب سائٹ کا ڈائریکٹ حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے اندر کیا موجود ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جوزف یعنی حضرت یوسف کی عمر جو تھی وہ 90 سال کی تھی. ٹھیک ہے, 90 سال کے تھے. اور اس وقت جب مریم سے شادی ہوئی, مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو ہے وہ 12 to 14 ایئرس آف ایج تھی ان کی. تو جو لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے 6 سال کی عمر میں شادی کی, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی, ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو پہلے جا کے دیکھیں کہ آج ان کے پاس اس مسئلے کا کیا حال ہے. کم عمری میں شادی کی اس روایت کو ایک امریکی سینیٹر نے بطور دلیل کے استعمال کیا. یہ سینیٹر تھے رائے مورے اور ان پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے ٹین ایجر کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلقات, ناجائز جنسی تعلقات قائم کیے اور وہ ٹین ایجر تھے. تو اس کے جواب میں انہوں نے جو جواب عدالت میں جمع کرایا وہ یہ تھا, انہوں نے کیا کہا کہ یہ چیز تو بائبل میں موجود ہے. کیا موجود ہے کہ ٹیک میری اینڈ جوسف, کہ جو شادی میری اور جوسف کی ہوئی تھی وہ بھی کم عمر میں شادی تھی, تو اگر میں نے ہی ایسا کر لیا ہے تو اس میں کون سی خرابی ہے.
تو آپ دیکھیے اپنے گھر کی خبر لیں جا کے کہ آپ کے گھر کے اندر جو جھوٹی روایت، ایک من گڑت روایت موجود ہے کہ جس میں 99 کے حضرت یوسف تھے اور 13 سال کی حضرت مریم تھی جب ان کی شادی ہوئی ہے، اور یہ شادی کی جھوٹی روایت نہ صرف یہ کہ بحث ایک قصہ اور کہانی ہے، بلکہ اس کو اس رہتی دنیا میں عدالت کے اندر بطور ثبوت کے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی نیپال، یہ کوئی بھوٹان، یہ کوئی افغانستان کے ملک میں نہیں ہو رہا ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہو رہا ہے۔ تو لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کی پہلے خبر لیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہودیوں کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ لڑکی کی عمر جب 3 سال اور 1 دن ہو جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ یہ ان کی مقدس ویب سائٹ ہے جہاں یہ ساری تفصیل موجود ہے، اور اس کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ، پوری صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب ایک لڑکی کی عمر 3 سال اور 1 دن ہو جائے تو وہ انٹر کورس یعنی ہم بستری کے ذریعے سے تعلقات، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکتی ہے، اور عمر کیا ہے؟ 3 سال 1 دن۔ تو ڈیوڈ وڈ صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ پہلے اپنے نظریات اور اپنی کتابوں کا جا کے جائزہ لیں اور ان کے حل اور جوابات کو تلاش کریں، بجائے یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بے بنیاد الزامات لگا کے محض سستی شہرت حاصل کی جائے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت چند دنوں کی زندگی ہے، اس کے بعد سب کچھ جو کیا ہے اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو برا نہ لگے تو مغربی شہزادوں کی کم عمر میں شادیوں کی ایک طویل فہرست ہے جو کسی بھی انسائکلوپیڈیا پہ آپ کو مل جائے گی۔ میں اس میں سے چند چیزیں آپ کے دوش و گزار کر رہا ہوں۔ مارگریٹ انگلینڈ 11 سال کی تھی جب ان کی الیگزینڈر 3 سے شادی ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ اسی طریقے سے یہ پوری لسٹ موجود ہے کہ رچرڈ 2 دا کنگ آف انگلینڈ میریڈ اسبیلا، اس وقت شی واز 6 اینڈ ہی واز 29، تو کنگ کی عمر 29 سال کی تھی، اور جس خاتون سے اسبیلا سے شادی کی ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ اور یہ ایک طویل فہرست ہے جس میں مغربی شہزادے کم عمر کی لڑکیوں سے خود اپنی کم عمری میں شادی کیا کرتے تھے۔ تو بھائی صاحب، آپ برائے مہربانی پہلے اپنے گھر کی خبر لیں اور ان مسائل کے حل تلاش کریں، بجائے یہ کہ آپ اس بات میں پریشان ہو رہے ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کم عمر میں حضرت عائشہ سے ایک ہی شادی ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی اور اس کا کیا جواب ہے، جس کا جواب انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اب آپ دیکھیے بڑی ایمانداری سے، میں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تفریح کرنے کے لیے، یہ مذاق کرنے کے لیے، یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، ان کے سیاسی مفادات ہیں، ان کے فائنینشل مفادات ہیں، ان کے پیسے کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے ان تمام ازواج مطہرات کی جن سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کی تمام شادیاں سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی ساری شادیاں 50 کے بعد ہوئیں، اور ان تمام ازواج مطہرات میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھیں، باقی تمام ازواج مطہرات بیوہ تھیں۔ اور جھوٹی تو سچی تو ضعیف اور سچی روایت تو دور کی بات، ایک جھوٹی روایت بھی یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے حق کی بھی حق تلفی کی۔ تمام کا وقت، ان کا ٹائم، ان کے دن مقرر تھے، اور اگر آپ کسی کا وقت کسی اور کو دیتے تو پرانی والی جس بیوی کا وقت ہوتا اس سے ٹائم لے لیتے اور اس سے اجازت لینے کے بعد دوسرے بات چاہتے۔ آپ مکہ اور مدینہ کے حکمران تھے، جب آپ مدینہ مکہ میں تھے اس وقت آپ کو آفر کی گئی کہ آپ جو چاہیں لے لیں، لیکن دین اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں، آپ نے نہ کیا۔
اور پھر جب آپ بے تاج بادشاہ تھے مکہ اور مدینہ کے، تو جس سے چاہتے شادی کرتے اور جتنی چاہتے شادیاں کرتے، کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شادی کی وجہ کیا تھی. آپ آخری کالم میں دیکھیں کہ جو تعداد روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ 2210 کے قریب ہے. تو یہ کم عمر میں جو شادی کی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ امت کے اندر جو عورتوں کو مسائل آنے والے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے کسی ایک کم عمر خاتون کی ٹریننگ ضروری ہے. اور اس کے لیے جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ کتب حدیث اور اسلامی تاریخ کے اندر عورتوں کے جتنے مسائل موجود آپ کو نظر آئیں گے ان سب کے حل کے لیے جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں. تو دین اسلام کی تکمیل کے لیے یہ کام کیا گیا، نہ یہ کہ معاذ اللہ سمے معاذ اللہ آپ نے کوئی عیاشی کے لیے یہ کام کیا ہو. استغفر اللہ علیہ. اگر ایسا کرتے تو اپنی جوانی کی عمر میں ایسا کرتے، لیکن 50 سال کی بعد کی عمر میں شادیاں کی اور ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی ریزن موجود تھا. اور آپ نے کماری لڑکیوں میں سے حضرت عائشہ سے شادی کی تاکہ دین اسلام کے وہ مسائل جن کا تعلق براہ راست عورتوں سے ہے ان کی وضاحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دی جائے، اور اس کی پھر جو ہے وہ نشر و اشاعت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو جاری رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.